پیش کریں. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. قابل صد احترام صدر اجلاس، ذمہ داران ادارہ، اساتذہ عظام، دیگر علماء کرام، حفاظ کرام اور قرب و جوار سے تشریف لائے مہمانان اعظام، عزیز طلبہ اور اگر آواز پہنچ رہی ہے تو پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہمارا یہ ملک جسے الہند عربی میں کہا جاتا ہے، اردو فارسی میں اسے ہندوستان سے یاد کیا جاتا ہے، سنسکرت اور ہندی میں بھارت سے موسوم ہے، انگریز جاتے جاتے اسے انڈیا بول گیا ہے. ملک ایک، نام انیک، یہ اس ملک کی خوبصورتی اور اس کی بھلائی کی وجہ سے. اس ملک کی تاریخ کا سب سے پہلا حصہ تو یہ ہے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت سے اسی ملک میں تشریف لائے تھے. کہا جا سکتا ہے کہ انسانیت کا آغاز اسی ملک ہندوستان سے ہوا. کہہ سکتے ہیں آپ کہ اسلام سب سے پہلے ہندوستان میں آیا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبوت سب سے پہلے ہندوستان سے شروع ہوئی. آپ کو یہ کہنے کا بھی اختیار ہے کہ سب سے پہلے خدا کی بندگی ہندوستان کی سرزمین پر ہوئی اور بندہ آدم علیہ السلام تھے، جن کو جنت سے ہندوستان کی زمین پر اتارا گیا، اور اب وہ خطہ ہندوستان سے ٹوٹا ہوا ملک سری لنکا میں موجود ہے. ہندوستان جہاں نبوی تاریخ رکھتا ہے، وہیں اس ملک کی تاریخ صحابہ سے بھی جڑی ہوئی ہے. صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہندوستان کی طرف تشریف لائی عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. حضرت عمر کے دور میں عروہ ابن مسعود بحر عرب پہ کھڑے، آپ نے پوچھا اس سمندر کے پار کیا ہے؟ جواب دیا گیا الہند. اس وقت آپ نے صحابہ کی جماعت کو یہ مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تم نے دین اسلام وہاں تک پہنچایا؟ اور اس کے بعد پھر جماعتیں سمندری راستے سے سفر کر کے ہندوستان پہنچی، بامبے، بھروچ اور تیسرے کراچی. اور اس کے بعد ہندوستان میں صحابہ نے علم دین کا اور علم حدیث کا کام انجام دیا. جنگیں بھی ہوئی، فتوحات بھی ہوئی، اسلام بھی پھیلتا چلا گیا. یہ ہندوستان کی اسلامی تاریخ، ہندوستان کی ایک تاریخ سلطنتی تاریخ ہے. غزنویوں کی حکومت رہی، غلامان کی حکومت رہی، مغلوں کی حکومت رہی، راجپوتوں کی حکومت رہی، اور ان تمام خوبصورت حکومتوں کو جب نظر لگی تو 300 سال کے آس پاس کا دور انگریز حکومت بھی اس ملک میں رہی. انگریز اس ملک میں ہمیں 1857 کے بعد سے 1947 تک کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں. یہی بتایا جاتا ہے. جبکہ ہندوستان میں انگریز کی آمد 1498 میں سب سے پہلے ہوئی. وہاں سے انگریز آتا جاتا رہا. ملک کی خوبصورتیاں اس کی نظر میں چپتی گئی. اس کے دل و دماغ میں یہ وسوسہ آیا کہ اس سونے کی چڑیا کو اچک لینا چاہیے. یہاں کی زمین اور یہاں کی یہ مٹی جو سونا اگلتی ہے، 103 سال تقریباً انگریز اسی کو دیکھتا گیا. ملک اس وقت اکھنڈ بھارت کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس ملک کی خوبیاں اور اس ملک کی تجارتیں دنیا بھر کو سرفراز کر رہی تھی. انگریز نے 100 سال کا عرصہ محنت کا لگایا سرچ کرنے میں
1601 عیسوی میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تاجر بن کر کے ہندوستان میں آیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کی نیت تجارت کی نہیں تھی، اس کی نیت ہندوستان پر قبضہ جمانے کی تھی۔ انگریز ہندوستان میں آیا تھا اس غرض سے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کا انتقام لے، اور اس انتقام کے لیے اس نے مسلم حکمرانوں کو چنا، مسلم انسانیت کو چنا جو اس ملک میں ایک بڑی مقدار میں پائی جاتی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کلکتہ میں آنے والا یہ انگریز 100 سال سرچ کر کے پھر اگلے 100 سال تک محنت کرتا رہا، کوششیں کرتا رہا، یہاں کے غریبوں کو خریدنے کے اعتبار سے اور یہاں کے بادشاہوں سے چاپلوسی کر کے ان کے قرب اور ان کے قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتا رہا، اور اس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے پنجے گاڑ لیے، اور پوری طرح سے جب انگریز اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوا تو پھر اس نے ایک 150 سال کے زمانے کے بعد اپنی حکومت زمانے کی ناپاک نیت کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ 1707 سے پہلے تک انگریز اس کی ہمت نہ کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سرزمین پر ایک ولی اللہ جو بادشاہ وقت بھی تھے لیکن ولی اللہ بھی تھے، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ملک کی سرحدوں کو وسعت بخشی تھی۔ ملک صرف ہندوستان تک نہیں، افغانستان، پاکستان، نیپال اور اس سے آگے تک کے تمام علاقوں پر ہندوستان کو آپ نے پھیلایا ہوا تھا۔ اس زمانے میں انگریز ہندوستان میں کچھ کر نہ سکا، لیکن اس نے اپنا ایک کام شروع کیا اور وہ ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا۔ ملک کے ٹکڑے وہاں سے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد انگریز کے ساتھ سب سے پہلی جنگ جس نے لڑی ہے وہ نواب سراج الدولہ کے نانا وردی خان نے 1754 میں سب سے پہلا معرکہ ہوا، سب سے پہلی جنگ لڑی گئی، اور نواب وردی خان نے کلکتہ میں ان کو اچھی طرح سے مزہ چکھایا۔ یہ وہاں سے فرار ہوئے اور ڈائمنڈ ہاربر سے فرار ہو کر کے فورٹ علیم میں انہوں نے پناہ حاصل کی، اور اس کے بعد پھر 1757 میں انگریز نے انتقام لیا۔ اس انتقام میں نواب سراج الدولہ، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میر جعفر کی غداری سے نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے۔ یہ 1757 میں ہوا۔ اس کے بعد ایک اور جنگ پلاسی کی لڑی گئی 1764 میں۔ اس کے بعد بنگال، بہار، اڑیسہ، یہ سارے کے سارے انگریز کے قبضے میں آ گیا۔ 1764 میں یہاں یہ ہو رہا تھا، اور ادھر 1762 میں تحریک آزادی کی بنیاد رکھی۔ یہ کہنا بہت ضروری ہے اور یہ الفاظ صاف شفاف ہیں کہ ملک میں رہنے والی دیگر قوموں کو اس بات کا احساس بھی نہیں تھا انگریز کون سی قوم ہے، چاہتی کیا ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہمارے سلف اور ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ انگریز تاجر بن کے نہیں آ رہا ہے، قابض بن کے آ رہا ہے۔ چنانچہ یہ راز کسی ہستی پر فاش ہوا ہے، وہ ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ ہستی تھی سید احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بھانپ لیا تھا کہ انگریز اس ملک میں کس نیت سے آ رہا ہے۔ آپ نے اس زمانے کے دانشوروں کو، حکمرانوں کو، عوام الناس کو اس طرف متوجہ کرایا کہ انگریز کو ہرگز تجارت کے بہانے اس ملک میں رہنے نہ دیا جائے، ورنہ یہ اس ملک پہ قابض ہو جائیں گے۔ لیکن چیدہ چیدہ وہی ہوا جس کا خدشہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا تھا۔ اس کے بعد انگریز کے خلاف سب سے پہلے تحریک آزادی کی بنیاد رکھنے والی جو ہستی ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ نے 1762 میں اس تحریک کی بنیاد رکھی۔ 1762 میں وہاں بنیاد رکھی گئی،
اور ادھر 1764 میں بنگال، بہار، اڑیسہ پہ انگریز نے قبضہ جمایا۔ اس کے بعد یہ دکن کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت دکن کے فرمانروا تھے حیدر علی، اور ان کے فرزند ارجمند تھے سید ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حیدر علی کا زمانہ بہت مختصر رہا انگریز کے ساتھ لڑائیوں کا، حضرت سید ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا زمانہ طویل رہا۔ ایک اسلام کا شعر ہے، اور جسے اللہ کا شعر حضور نے فرمایا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب، اور ایک ہندوستان کا شعر ہے سید ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ 1781 میں آپ فرمانروا بنے، آپ حکمراں ہوئے، 1782 میں، 1783 میں، اور اس کے بعد 1792، یہ 3 بڑی جنگیں انگریزوں کے ساتھ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے لڑی۔ 1792 کی لڑائی اور وہ معرکہ تاریخی معرکہ ہے، جس میں انگریز کے ساتھ صلح اور معاہدہ ہوا، اور اس معاہدہ میں حضرت ٹیپو سلطان کو آدھی زمین، 3 کروڑ روپیہ، اور اس سے بڑی افسوس اور غمناک بات یہ ہے اپنے 2 بیٹے یرغمال کے طور پر انگریز کے حوالے کر کے معاہدہ قرار کیا گیا۔ اور 1799 وہ اس ملک کی سرزمین کا المناک قصہ ہے، جہاں حضرت سید ٹیپو سلطان شہید کو بھی غداری، میر صادق کی غداری کے بعد شہید ہونا پڑا۔ شہادت کے بعد بھی آپ کا لاشا زمین پر ہے، مگر انگریز کی مجال نہیں تھی کہ آپ کی لاش کے قریب آتے۔ بہت دیر تک یہ اندازہ کیا گیا کہ یہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ بہت دیر بعد جب انگریز کو اس کا اطمینان ہوا کہ اب یہ دنیا سے جا چکے ہیں، تب انگریز جرنیل نے اس وقت ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے یہ کہا، اس سے پہلے تک انگریز کے کہنے کی مجال نہیں تھی۔ اس وقت حضرت کے لاشا پہ ٹھہر کر کہا، اب ہندوستان ہمارا ہے، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ اور اس کے بعد پھر چند ہی سال 1799 میں یہ قصہ ہوا، اور 1803 میں انگریز نے دلی لال قلعے پر پہنچ کر کے اپنا جھنڈا لہرایا۔ اس وقت بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحریک ٹھنڈی نہیں پڑی تھی، اور آپ کے شاگرد، آپ کے فرزند ارجمند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اس وقت فتویٰ دیا کہ انگریز کے ساتھ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ انگریز کے ساتھ جہاد کے فرض کا فتویٰ دیا گیا۔ انگریز کو سب سے زیادہ الرجی ہمیشہ سے جس چیز کی رہی وہ علماء کے فتووں سے رہی ہے۔ کبھی تو یہاں انگریز کے ساتھ جہاد کا فتویٰ دیا گیا، کبھی انگریز کے ساتھ ترک موالات کا فتویٰ دیا، کبھی انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے کے خلاف فتویٰ دیا گیا۔ انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والی شخصیت ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے کا حرام کا فتویٰ دینے والے تھے سید شیخ الہند اور سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ۔ یہ قصہ بڑا مشہور ہے، انگریز نے بلایا اور کہا حسین احمد پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے، اپنا فتویٰ واپس لو۔ آپ نے بغل سے کفن نکال کر اس کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، میں اپنا کفن ساتھ لایا ہوں، اپنا فتویٰ واپس نہیں لے سکتا۔ الحمدللہ یہ جنگیں لڑی ہیں ہمارے اکابر نے۔ 1803 میں دلی کے لال قلعے پر انگریز جھنڈا لہراتا ہے، اور ادھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا خون گرماتا ہے، اور آپ فتویٰ دیتے ہیں انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، اور یہ جہاد الحمدللہ ہوتا رہا۔ انگریز اعلان کرتا ہے خلق خدا کی اور قانون بہادر کمپنی کا، یہ اعلان ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے فتوے کے بعد ایک جان پڑتی ہے۔ شاہ اسحاق محدث دہلوی اور آپ کے رفقا اور ان کے تلامذہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان اکابرین نے اس تحریک کو مان پڑنے نہیں دیا، اگرچہ کہ کچھ دیر کے لیے یہ پریشانی اٹھانی پڑی، شکست کھانی پڑی، انگریز قبضہ جما چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارے اکابر ہارے نہیں تھے، تھکے نہیں تھے، تحریک کو مان پڑنے نہیں دیا، اور 1818 سے لے کر 1831 تک اس تحریک کو تلامذہ نے آگے بڑھایا۔ یقینی بات ہے، ہمارے اکابرین کی تاریخ شاہد ہے کہ اپنے اساتذہ کے کاز اور کام کو آگے بڑھانے میں تلامذہ کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہے۔ یہ آج یہ مدارس اسلامیہ بھی اسی کاز کا ایک قیمتی اور سنہری حصہ ہے۔ چنانچہ 1831 میں بالا کوٹ کا وہ المناک قصہ پیش آیا، جس میں حضرت سید احمد شہید
اور سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ جامع شہادت نوش فرمائی۔ 1831 میں یہ واقعہ پیش آتا ہے اور اس کے بعد بھی یہ قصہ برابر جاری ہے اور انگریز کا مقابلہ جاری ہے، اور وہ تاریخی جنگ جو 1857 سے ہندوستان کی تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے، وہ عظیم الشان ہندوستان کا معرکہ 1857 کو پیش آیا جو شاملی کا معرکہ کہلاتا ہے۔ اور اس معرکہ میں بہتوں سب سے بہترین قدم یہ اٹھایا گیا کہ فقط علماء، طلباء اور فقط مسلمان نہیں بلکہ ہندوستان کے رہنے والی دیگر قوموں کو بھی اپنا متفق بنا لیا گیا اور ایک ساتھ حلہ بولنے کا فیصلہ لیا گیا، اور سب نے مل کر جگہ جگہ مختلف تحریکوں، مختلف تنظیموں کے ذریعے سے مختلف ریاستوں میں انگریز کے خلاف حلہ بول دیا۔ ان تمام مقامات میں سب سے بڑی جنگ شاملی کے میدان میں ہوتی ہے، اور اس میدان میں کم و بیش 2 لاکھ مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ ہندوستان فراموش نہیں کر سکتا۔ آج 78ویں سالگرہ کے موقع پر اس درد کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی 78 سال سے ہمیں یہی کہنے کی نوبت آ رہی ہے کہ جنگ آزادی میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ یہ کہنا یقیناً تاریخ کے ساتھ ظلم ہے۔ کہنا یہ ہے کہ پہلے ہمارا حصہ ہے، بعد میں اس میں تم حصے دار ہو۔ پورے ملک ہندوستان کی آزادی میں مسلمان پیش رہا ہے۔ انگریز کی بدنیتی کو مسلمان نے جانا ہے۔ انگریز کے تمام تر بدنیتوں اور برے ارادوں کو مسلمانوں نے، علماء کرام نے بھانپا اور اس ملک کے مسلم حکمرانوں نے بھانپا، اور اس کے بعد 1857 وہ موقع ہے جہاں ملک کی دیگر قومیں بھی لائی گئی اور وہاں بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیج دیا گیا اور مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ 1857 میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے ان میں 51,500 علماء ہی تھے کہ دلی کے چاندنی چوک سے شاملی تک تمام درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکا دی گئی تھی۔ شہید کر کے گردنیں اس لیے لٹکائی گئی تاکہ آئندہ کوئی قوم ہمارے خلاف آواز نہ اٹھا سکے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اکابر نے تاڑ لیا، بھانپ لیا تھا، اور وہ جنگ بھی ہمارے اکابر کی قیادت میں تھی۔ اس کے قائد اعظم تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اور آپ کے ساتھ آپ کے خلفاء میں حضرت مولانا امام قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ بھی شریک تھے۔ حضرت قاسم نانوتوی کو اسی جنگ میں گولی لگی تھی اور 1880 میں تقریباً حضرت کا وصال ہوا۔ اس کے بعد جب انگریز نے دیکھا کہ اب 1857 کے بعد ہمارا اس ملک میں چلنے والا نہیں ہے، تو انگریز نے اپنا دوسرا پیترا اختیار کیا۔ انگریز نے یہ چاہا کہ اب یہاں سے ملک کا تعلیمی نظام بدل دیا جائے۔ لارڈ میکالے نے اس سلسلے میں سب سے پہلے اقدام کیا۔ جہاں انگریز نے ملک کے تعلیمی نظام کو بدلنے کی سازش کی، وہیں الحمدللہ فوراً ہمارے اکابر نے 1866 30 مئی میں اور 15 محرم الحرام 1283 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ جہاں تعلیمی نظام وہ بدلنا چاہتے تھے، وہاں تعلیمی نظام کو اور بہتر بنانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ جیسے تحریک آزادی ایک تحریک ہے، اسی طرح سے دارالعلوم دیوبند ایک مدرسہ، ایک ادارہ یا ایک سوسائٹی نہیں ہے، بلکہ یہ اس ملک کی حفاظت کی عظیم الشان تحریک تھی، ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ دارالعلوم دیوبند تحریک تھی، ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اس ملک کی حفاظت کی اگر کوئی عظیم الشان تحریک کا نمونہ، مثال اور باقی اگر کوئی اثر اس ملک میں نظر آتا ہے، وہ دارالعلوم دیوبند ہے اور انشاءاللہ قیامت تک وہی رہے گا اس ملک کے اندر۔ ہمارے اکابر نے بھانپ لیا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ ایک مسجد چھتا کے انار درخت کے نیچے ایک استاد ملا محمود، ایک طالب علم محمود حسن، یہ محمود حسن بظاہر دیوبند کا رہنے والا ایک معصوم طالب علم تھا، دنیا نہیں جانتی تھی یہ طالب علم آگے چل کر شیخ الہند بننے والا ہے۔
یہی وہ شیخ الہند رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ ہیں جنہوں نے 1912 میں تحریک ریشمی رومال کی بنیاد ڈالی. آپ بانی تھے اور آپ کے اس تحریک میں اہم رول رہا مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تحریک ریشمی رومال کا پس منظر یہ ہے کہ ہم اندر سے یہاں ہلہ بولیں گے اور انگریز کو یہاں سے پریشان کیا جائے گا اور باہر ملکوں سے مدد لی جائے گی اور وہ باہر ملک والے دباؤ ڈالیں گے. اس طرح انگریز ملک چھوڑ کر بھاگ جائے گا اور ہمارا ملک آزاد ہوگا اور اس کے بعد ایک حسین حکومت اور سلطنت اس ملک میں قائم ہوگی. اس کے لیے ہمارے ہندو بادشاہوں کو بھی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مشورے میں شریک کیا، بلکہ صدارت بھی ان کے حوالے کی تھی. میرے اس وقت مجھے ان کا نام بادشاہ کا یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بنیاد رکھی. 1912 میں تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھی گئی، مگر افسوس ہر زمانے میں غدار لوگ رہے ہیں. 1916 میں مدینہ منورہ کے سفر کے دوران شریف حسین کی حکومت نے انگریز سے مل کر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کو قید کروایا اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ 1917 میں آپ کو بحیرہ روم کے مالٹا میں جیل بھیج دیا گیا. وہاں آپ کے رفقائے جیل میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، عزیر گل پشاوری رحمت اللہ علیہ، مولانا حکیم نصرت حسین رحمت اللہ علیہ، مولانا وحید احمد بھی قید میں تھے جو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تھے. 1919 میں جمعیت علماء کی بنیاد رکھی گئی. یہ بھی ایک تحریک ہے جو آج تک الحمدللہ قائم ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ قائم دائم رہے گی اور اللہ تعالیٰ ان تحریکوں سے کام لیتا رہے گا. ہر زمانے میں تحریکیں بنی ہیں، ہر زمانے میں تنظیمیں بنی ہیں اور ان تنظیموں کا بنیادی مقصد ملک کے امن و سلامتی کو برقرار رکھنا تھا اور انہوں نے اپنا کام انجام دیا. 1920 میں ترک موالات کا فتویٰ دیا گیا اور 1936 میں قصہ جانی بازار میں ایک نہیں دو نہیں 1100 پٹھانوں کو سامنے کھڑا کر کے انگریز جرنیل نے ان کے سینوں پہ گولیاں چلائی تھی. اس پوری تاریخ میں آپ سن رہے ہیں ہمارے مسلم حکمرانوں نے کیا رول ادا کیا، ہمارے مشائخ اور اکابر اور صوفیاء کا کتنا حصہ رہا. ہمارے محدثین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز شاہ اسحاق محدث دہلوی کے بعد ہمارے تاریخ ساز اکابرین علماء حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی اور حضرت زامن شہید اور ان کے قائد اعظم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کیسی عظیم الشان خدمات انجام دی. یہ تمام کی تمام تاریخیں ہمارے سامنے ہیں. تب جا کر 1947 کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ 362 سال کی مسلسل جد و جہد آزادی کے بعد ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. میرا یہ فرض بنتا ہے میں ہندو راجہ مہاراجاؤں کی بھی تاریخوں کو بیان کروں. میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے ہندو بھائیوں کا بھی یہاں ذکر کروں، لیکن چونکہ اس سلسلے میں آپ کے درس نظامی کی کتابیں بھری پڑی ہیں، تاریخ میں الٹ پھیر کر کے بہت کچھ اپنے نام پر لکھوایا جا چکا ہے. ہمیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اکابر کی تاریخ کو یاد رکھیں اور اس کو فراموش نہ کر سکیں. اس موقع پر دو بادشاہوں کا ذکر میں نے کیا. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ جنہوں نے 50 سالہ حکومت کے دور میں ملک کی سرحدوں کو بڑھاوا دیا، اکھنڈ بھارت بنا اور آپ نے اس ملک کی وفاداری کے لیے اپنے والد کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا. خانہ جنگی نہ ہو اس لیے اپنی اولاد کو بھی آپ نے قید و بند کی مشقت کا مزہ چکھایا. اور یہ کہنے کو شاعر کہتا ہے کہ جب آیا وقت گلستان کو خون ہم نے دیا، جب آیا وقت گلستان کو خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں. اب اورنگ آباد کو نام بدل دیا جائے، جب آیا وقت تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں. افسوس کی بات ہے جب لوگ انگریزوں کی یہ کہنے کو، میرے الفاظ اگرچہ تھوڑا بھاری اور تلخ ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ جب انگریزوں کی گھوڑوں کی لید لوگ چاٹ رہے تھے اس وقت ہماری درسگاہوں سے ان کی بغاوت کا اعلان ہو رہا تھا. جب انگریزوں کے گھوڑوں کی لوگ لیدیں چاٹ رہے تھے اس وقت ہماری دینی درسگاہوں سے الحمدللہ انگریز کی بغاوت کا اعلان ہو رہا تھا کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے
مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تاریخ ہند سے پوری طرح آشنائی نصیب فرمائیں۔ یہ مختصر تاریخ ہند ہے، اور اب اس وقت ہم اور آپ کی طرف سے یہ پیغام ملک کے تمام باشندوں تک پہنچتا ہے کہ ملک کو اسی طرح امن و سلامتی کے ساتھ رکھنا ہوگا، اور اس امن و سلامتی کے لیے جس قدم کو اٹھانے کی ضرورت ہے وہ ہماری آپسی اتحاد و یکجہتی ہے۔ اور جب کبھی ملک میں، اس ملک کی مٹی میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ جب کبھی کسی حکومت نے اس ملک کو پھوڑنا چاہا اور اس یہاں بدنیتی کی اور ملک کا سودا کرنا چاہا، الحمدللہ اس ملک کی مٹی نے اس کے ساتھ برابر سے بغاوت کی ہے، آج بھی کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ اور یہ ملک کی مٹی ہمیشہ سے اس ملک کے وفاداروں کا ساتھ دیتی آئی ہے، آج بھی دے رہی ہے، آئندہ بھی دے گی۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔